سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ سے ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور عافیت عطا فرمائے رکھے اور شکر کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی اس صحت کو، اس امن اور سلامتی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا سکیں. آج انشاءاللہ ہم چوتھا پارہ شروع کرنے جاتے ہیں اور چوتھا پارہ جو ہے اس میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اللہ کا مطلوب انسان بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے. تو اس پسندیدہ بندہ بننے کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے نیکی کا حصول. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے گروپ میں روزانہ ایک سیلف اسیسمنٹ شیٹ جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق جیسے نیچے کوشچن وہ ایک ریمائنڈر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر سارا پارے کی جو بنیادی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں تو اپنا انالیسس کریں، ہم اسیسمنٹ کریں اپنے کہ ہم اس میں کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو کرتے ہیں؟ ایک پیج ہوتا ہے یا دو پیج ہوتے ہیں اور بہت پوائنٹس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو بہت ٹائم اس کے اوپر نہیں لگانا پڑتا. جی میں نے الحمدللہ ٹھیک سے دیکھا، لیکن میرے سے ابھی ایک پیج ہی کھلا، مجھے ذرا وہ لاگ ان نہیں کرنا آ رہا تھا، وہ آگے نہیں میرے سے ہو رہا تھا، لیکن میں نے الحمدللہ دیکھا ہے. الحمدللہ اس کو کیجیے. اور وہ میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن میری لائٹ کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں آج 2-3 دن ہو گئے ہیں جب سے یہ شروع ہوا ہے تو لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے دن کو. تو میں کہہ رہی تھی کہ چلے وہ کرواتی ہوں میں اس پہ واٹس ایپ پہ نا پیکج، تو شاید اس میں ہو جائے. آپ یہ چونکہ بجلی کا مسئلہ ہے اور قریباً ہر جگہ ہی ہے تو اس وقت میری بھی لائٹ نہیں آ رہی. تو اگر آپ کے گھر میں یو پی ایس ہے تو آپ اپنی نیٹ کی ڈیوائس جو ہے اس کو ایکسٹینشن کے ذریعے یو پی ایس کے ساتھ جوڑ دیجئے کلاس کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کا کوئی بھی جو ہے وہ ہرج نہ ہو. اور جتنا رہ جاتا ہے پھر اس کو آپ جو ریکارڈنگ آپ کو موصول ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا کیجیے. سیلف اسیسمنٹ شیٹ کو ضرور دیکھا کریں، اس سے ہم اپنے آپ کا پتہ لگتا ہے. ہمیں ایمانداری سے، ہم نے کسی کو بتانا نہیں، ہم نے کسی کو وہ سبمٹ نہیں کرانی، ہم نے کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس نہیں کرنا، صرف اپنے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا اور سمجھنا ہے کہ واقعی ہم اس میں سے کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کو 4 پوائنٹس ملتے ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں. پارے کے اندر جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پر، ان میں سے کس میں ہم کتنا کام کر رہے ہیں. کیا ہم ہمیشہ ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ کبھی بھی نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ اکثر کر لیتے ہیں. تو جب کبھی نہیں ہے تو پھر تو الارمنگ سچویشن ہے. کبھی کبھی والی بھی الارمنگ ہے بٹ جسٹ لیس الارمنگ ہے، لیکن الارمنگ ہے. جو اکثر والی ہے تو اس میں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کبھی نہیں وہ کام کرتے جو ہمیں کرنے ہیں اللہ کا مطلوب انسان بننے کے لیے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، میں کیوں وہ کام نہیں کر پاتی. اس کو کیٹیگرائز کیجئے، اپنی ایک ڈائری بنا لے رمضان کی، اور اس کا پہلا پیج پہ لکھیے لائف ان دا مرر آف قرآن. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ پی ڈی ایف ہے، آپ پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہیں گے تو اس کے پرنٹ آؤٹ بھی نکل آئیں گے، لیکن اگر آپ اس کو ویسے ہی کاپی کرنا چاہیں دیکھ کے اتار لیجئے ان پوائنٹس کو اور اس ٹیبل کو، اور پھر اس کے اندر آپ اپنا 1 2 3 4 کر کے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو ضرور اس کو دیکھا کیجئے، اور تھوڑا سا پوائنٹس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں آیات لکھی ہوئی ہیں تدبر کی، جس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے. یہ وہی آیات ہوتی ہیں جن میں ہم ڈیورنگ دا کلاس جو ہے اس میں سوچ لیتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ان کو پھر دوبارہ سے اپنے دماغ میں اس کو ریوائز کرنا، اور اس میں سے اپنے لیے نکات نکالنا، اور پھر وہ جو ٹیبل اینڈ پہ دیا ہوا ہے اس میں اس کو بھی دیکھنا کہ ہاں میں نے اس میں سے جو چیزیں سیکھی ہیں تو میرا عمل اس کے اوپر کتنا زیادہ ہے. کیونکہ علم حاصل کر لینا پہلا سٹیپ ہے، سیڑھی کا پہلا قدم ہے. اس پر عمل جو ہے وہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گا. اب ہم نے پہلا قدم تو اٹھا لیا ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور عمل میں جہاں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے اپنے اندر، ان کو ہم ان کے لیے کانشیس نہیں ہوتے، تو تب تک پھر وہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کی مثال ان گدھوں سے دی جن کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے. تو ان کے اوپر جب کتابوں کا بوجھ لاد دیں آپ، یا اینٹ کنکر پتھر کا بوجھ لاد دیں، اس کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے اوپر کیا ہے. تو ایسا علم ہمارے لیے صرف ایسا ہی بوجھ ہوتا ہے جس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمارے اوپر اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے زندگی دی، اس نے ہمیں صحت دی، اس نے ہمیں شعور دیا، اس نے ہمیں بینائی دی، اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم قرآن کھول کر بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ نے دعوت دی اور وہ جوائن بھی کرنا چاہتے ہوں گے لیکن وہ کر نہیں پاتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سوچ سمجھ ہی وہاں تک نہیں جاتی، ان کی ٹریننگ ہی، ان کی پرورش ہی جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، کھانا پینا، لباس، گھر کے مسئلے، اور وہ اسی میں رہتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے. تو یو آر ویری بلیسڈ پیپل، وی آر ویری بلیسڈ پیپل کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز دیتے ہیں، ان اپرچونٹیز کو اویل کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اس کو پورے کا پورا لے لیتے ہیں یا ہم اس کو پک اینڈ چوز پہ رکھتے ہیں. ہم ان اپرچونٹیز کو اویل کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرتے ہیں اور اوپر لے کے جاتے ہیں اپنے کردار کو اور اپنے ایمان کو، یا پھر ہم جس لیول پر ہیں ہم اسی پہ سیٹسفائی رہتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین مواقع دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم جو سیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر بہترین عمل کر سکیں، اور یہ صرف ہماری کوشش سے نہیں ہوگا، بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نیکیاں کر گزرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اگلی نیکی کرنا آسان ہوگی. چوتھے پارے میں جو پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ تو کہیں آپ بڑا بڑا لکھ کے لگا لیجئے، جیسے آپ نے پہلے پارے میں سے نکالی تھی نا 2 آیات، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. میں نے آپ سے کہا تھا اس کو لکھ کے لگا لیں. اس کے نیچے پھر میں نے آپ سے کہا تھا وہ والی آیت لکھ کے لگائے، وہ حصہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ٹھیک ہے، وہیں پر نیچے ایک یہ بھی بڑا سا کر کے لکھ کے لگا لیجئے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کے اس بڑے مفہوم کو پہنچ نہیں سکتے آپ نیکی کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ اپنی بہترین چیز میں سے خرچ نہ کریں. اس کی بے شمار مثالیں آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوں گی. آپ نے حضرت ابو طلحہ کے اس باغ کے بارے میں پڑھا ہوگا، بیکھا نامی جو ان کا باغ تھا، جو بہت جس میں جو ہے وہ میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا، کنواں بھی تھا، اور انہوں نے جیسے ہی یہ آیت سنی تو انہوں نے وہ اپنا باغ جو ہے وہ دے دیا. کس کو دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ مجھے اس سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تم اس کو دینا چاہتے ہو تو اس کو اپنے چچیرے بھائیوں کو دے دو. سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہمیں ایسے رشتہ داروں کو دیتے ہوئے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا نیکی کا، یہ ہے اصل میں اپنا من مارنا. جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے نا،
جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کوئی جوڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کھانے کی پلیٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ چیزیں ان کی محبت ہمارے اندر ہے، لیکن بعض چیزوں کی محبت پھر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم نیکی سے دور چلے جاتے، اصل مفہوم سے دور چلے جاتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا یہ جوڑا رہنے دو، یہ مجھے بہت پسند ہے، میں نیا خرید کے دے دیتی ہوں۔ آپ یقین کیجئے آپ نیکی کے اس مفہوم کو پہنچ نہیں سکتے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، جب تک کہ آپ بے شک وہ جوڑا جو آپ کو پسند ہے اس کی قیمت 3000 ہے یا 2000 ہے یا 1500 ہے، اور جو آپ لے کے دینا چاہ رہے ہیں وہ 5000 کا ہے، جب تک آپ اس کو نہیں نکالیں گے نا اللہ کی راہ میں، آپ نیکی کے مفہوم کو نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنے من کو مار نہیں سکتے۔ تو نیکی کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ چیزوں کی، لوگوں کی، مخلوق کی محبت میں سے نکل کر اللہ کی محبت میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سارے کا سارا دے دو، مما تحبون، اس میں سے نکال دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس میں پھر ایک بات یہ بھی ہے اس چیز کی تلقین کرنے کے لیے کہ پیچھے بھی جب صدقے کی بات ہوئی تو یہ بات کہی گئی کہ پاکیزہ چیز صدقہ کرو، وہ چیز جو آپ کو خود پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں نکال دیں، وہ نیکی ہے، لیکن جو بر ہے، جو جیسے ہم نے پہلے اس کو سمجھا تھا نا کہ لیس البر ان تولوا الی المشرق والمغرب والی آیت میں، ہم نے اس کو آیت بر میں سمجھا تھا کہ بر سے جو ہے وہ بر سے نکلا، اور بر کہتے ہیں جنگل کو۔ ہر طرح کی نیکی کرنے کے لیے جو موٹیویشن آپ کو چاہیے، چھوٹی بڑی، بہت چھوٹی، معمولی سی نیکی جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ کرنے کے لیے جو اسپرٹ چاہیے، جو روح چاہیے، وہ اس وقت تک ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی جب تک کہ ہم یہ کام نہ کریں کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں نکالیں۔ تو بیسکلی یہ جو آیت ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نیکی کے لیے اپنے اندر موٹیویشن پیدا کیسے کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے نا تو پھر وہی کبھی کر لی کبھی نہیں کی، آسان لگی تو کر لی، اور اپنے اندر کی جو چیزوں کی اور مخلوق کی محبت ہے اس میں ہم وہیں جمے رہتے ہیں۔ تو پھر جب آزمائش آتی ہے نا تو پھر ہم اس میں ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کی محبت میں سے نکلو، مخلوق کی محبت میں سے نکلو، اس کی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کر دو۔ بس والدین سے شفقت سے پیش آنا ہے، والدین سے محبت کرنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ چاہے وہ آپ کو غلط بات کہہ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے، چاہے وہ آپ کو آپ کے حق سے محروم کرے، آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، کفر اور شرک اور معصیت میں ان کی فرما برداری تو نہیں کریں گے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے زور سے بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ تو ہمیں معصیت کا حکم دے رہے ہیں، وہ تو ہمیں شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے ان کا احترام کرنا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں جی، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کو سیرت کی کتابوں میں بہت ساری مثالیں مل سکتی ہے۔ اگر ہم اسے ایک کو ہی آیت کو ڈسکس کریں تو 2 سے 2.5 گھنٹے بھی اس کے لیے بہت کم ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب کے لیے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نیکی کرنے کے لیے جو موٹیویشن ہمیں چاہیے وہ اس وقت تک ہمیں مل نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہ لگا دیں جس میں سب سے زیادہ ہمارا دل اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور عورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں زیادہ زیور اور گھر کی آرائش کی چیزیں اور اسی طرح جو ہے وہ لباس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ان میں ان کا دل زیادہ اڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ذرا آج جائزہ لیجئے گا کہ گھر میں ذرا نظریں گھما کے اپنے پورے گھر میں اپنی الماری کو کھولیے گا، جس جوڑے پہ جس چیز پہ سب سے زیادہ دل ہو دے دیں اس کو اللہ کی راہ میں۔ آج سے ہی اس چیز کی ابتدا کریں۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔
اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ اچھا ایک بات یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی زیادتی نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں جو ہے وہ وہی چیز خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے یا اس میں سے خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اصل میں وہ چاہتا یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے نہ ہو کے رہ جائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ جب ہم چیزوں کی اور گھر کی اور اس طرح کی چیزوں کی مطلب مخلوق کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنے بڑے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر وہ تڑپ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم جنت الفردوس سے اعلیٰ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ پھر بس ہم وہ کبھی کبھی اور اکثر والے کیٹیگری میں رہتے ہیں، پھر ہم وہ نیکی کے ہمیشہ والی کیٹیگری میں نہیں آ پاتے۔ تو اصل میں اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ہوتا یہ ہے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں جو اپنی صحت اور اپنے تقوی کے اپنے حساب سے اپنے لیے ان چیزوں کو جو ہے اپنے لیے روک دیا تھا اس کو کھانے پینے کو، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا، تورات کا حصہ بنا لیا، حالانکہ وہ تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے ہوئی تھی۔ تو چیزوں کی حلال یا حرام کا تعلق جو ہے وہ شریعت سے ہے، یاد رکھیے، اس کا تعلق ہماری اپنی سوچ سمجھ یا روایات سے نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں بہت دفعہ یہ چیز پتہ بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بدعت ہے، یہ چیز جو ہے یہ محض ہماری خاندانی رسم و رواج ہیں، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں جو نسلوں سے ہمارے ہاں ہوتا آ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا آ رہا ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر خاموش رہتے۔ کیوں خاموش رہتے؟ کیونکہ رسم و رواج اور بدعات کے خلاف جانا عموماً جو ہے وہ معاشرے کی بہت بڑی مخالفت کو مول لینا ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان جو ہے جب ایک ایسے عمل کے اگینسٹ جاتا ہے تو لوگ پھر اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے اپنا دین بدل لیا، اس نے اپنا فرقہ بدل لیا۔ تو اصل اصول جو حلال اور حرام کا ہے وہ قرآن و سنت ہے اور وہ شریعت ہے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہمارے خاندان میں کالا کپڑا نہیں پہنتے، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہمارے جو ہے وہ، اور یہ دینی اعتبار سے ٹھیک ہے، کھانے پینے کی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام ہی کر لینا کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ فلان چیز نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لینا اپنے اوپر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جیسا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں اپنے اوپر حلال کر لینا، جتنا بڑا گناہ حرام کو حلال کر لینا ہے اتنا ہی بڑا گناہ حلال کو حرام کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں نے یہ کام کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی کسی وجہ سے، کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے خود کھانا پینا چھوڑ دی تھیں، تو انہوں نے اس کو شریعت کا حصہ بنا لیا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہیے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی کی فکر کرو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا پیش آنے والا ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ کب جو ہے وہ
موت کی یا کوئی اور ایسی مصیبت یا کوئی اور ایسی مصروفیت لاحق ہو جائے کہ انسان پھر ساری زندگی چاہنے کے باوجود بھی حج نہ کر سکے. عام طور پر پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ جو انڈو پاک کا علاقہ ہے، اس میں یہ رواج ہے کہ لوگ اپنی اخیر عمر میں حج کو ٹالتے رہتے ہیں، اور پہلے ہم یہ کر لیں اور پہلے وہ کر لیں. تو کیا پتا کہ انسان کب تک زندہ ہے، موت کا تو کچھ بھی پتا نہیں کہ کب آ جائے. تو جیسے ہی حج فرض ہوتا ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب میں بندے کے جسم کو صحت مند رکھوں اور معاشی طور پر اس کو وسعت دوں اور اس پر 5 سال گزر جائے اور پھر بھی وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دے دی، مال دے دیا، صحت دے دی، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں. آپ ہر سال جو ہے وہ اپنا نام اپلیکیشن جمع کراتے ہیں، نام نہیں نکلتا. تو کوشش جاری رکھیں، تڑپ رکھیں اپنے اندر. جا نہیں سکتے تب بھی تڑپ ضرور رکھیں. اور جو حج جو ہے وہ نماز اور روزے کے علاوہ ایک فرض عبادت ہے، اور اگر کوئی شخص بلا وجہ حج کو ٹالتا ہے جبکہ وہ استطاعت رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر ہم فرائض سے تساہل برتتے ہیں، سستی کریں، دیکھیں انکار نہیں کر رہا یہاں پر. جو انکار کرے گا حج کا وہ تو ویسے ہی کفر کے اس میں دائرہ کار میں چلا جائے گا. جو یہ کہے کہ حج فرض ہی نہیں ہے، حج کوئی عبادت ہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر ایمانیات کے تقاضے پورے نہیں کر رہا. جو 5 پلر ہیں اسلام کے، اس نے تو اس میں سے ایک کا انکار کر دیا. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک ہی کر دیا تو گویا اس نے کفر کیا. یعنی جس نے نماز کے لیے یہ کہہ دیا کہ نماز کوئی عبادت نہیں، اور یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ کوئی فرض نہیں، اور بس چلتے پھرتے آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، یہی کافی ہے. تو اسی طرح اگر حج کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ تو کفر میں چلا گیا. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے تساہل کی، سستی کی. پہلے یہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں، پہلے وہ خرچہ پورا کر دیں، پہلے یہ خرچہ پورا کر لیں، پھر حج کر لیں گے، چلے اگلے سال کر لیں گے. کوشش نہیں، تڑپ نہیں ہے. تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ پھر وہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی، اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں. یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا. تو فرائض سے تساہل برتنا بہت انسان کے لیے جو ہے وہ الارمنگ ہے. ہمیں اس چیز کے لیے بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ کانشیس کرنا چاہیے کہ ہم سستی تو نہیں کر رہے اپنے فرائض پورے کرنے سے. اور فرائض بہت سارے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو فرائض ہیں ہی، دیگر بھی بہت سارے فرائض ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی فرائض میں سے ہے، بلکہ اس کو تو اسلام کا 6واں پلر کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح اپنی اولاد کی وقت پر شادی کرنا، یہ بھی فرائض ہے. بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، بلا وجہ اس کو ٹالتے رہتے ہیں، یا اتنے اونچے اپنے وہ گول وہ بنا لیتے ہیں، کیا آپ اس کو کہیں گے، اپنا ایک وہ بنا لیتے، ذہن بنا لیتے ہیں، معیار بنا لیتے ہیں کہ بس اس معیار پہ فٹ رشتہ ملے گا تو ہی کریں گے. تو وقت پر بچوں کی شادیاں کرنا آج کے دور میں تو بالخصوص میں دیکھتی ہوں، اور ارد گرد بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معاملے میں کسی بھی آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھے. تو لوگ محض دنیاوی معیار اچیو کیونکہ ان کا نہیں پورا ہو رہا ہوتا، تو بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ان کی شادیاں وقت پہ نہیں کرتے. تو یہ فرائض میں سے ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے فرائض ہیں. تو فرائض سے تساہل برتنا، اس میں سستی کرنا اور اس کو ٹالتے رہنا اور پورا نہ کرنا، جیسے قرض کی ادائیگی. اب قرض آپ کے سر پہ جب قرض ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی کی فوراً سے پہلے فکر ضروری ہے کہ ہم فوراً اس کو ادا کر دیں، کیونکہ جو شخص قرض کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور اس پر اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی تھی اور اس کی ادائیگی کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا اس نے دنیا سے جانے سے پہلے، تو پھر کیا ہوگا؟ چاہے وہ شہید بھی ہوا تو وہ قرض جو ہے وہ اس کو جنت میں داخلے سے روک دے گا. اس لیے لسٹ بنا لیں ہم اپنے سامنے، وہ جو ایک میں نے کہا نا، ایک ڈائری بنا لیں، ایک کاپی بنا لیں، اس میں ایک لسٹ بنا لیں میرے اوپر کیا کیا فرائض عائد ہو رہے ہیں اس وقت. سب سے اوپر عبادات رکھیں،
پھر اس کے نیچے آپ معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ لکھ لیں. اور وہ سبحان اللہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہی جاتے ہیں قرآن کریم میں. تو وہ ہمارے پاس لسٹیں ویسے بھی جو آپ کو اسیسمنٹ شیٹ بھیجی جاتی ہے ڈیلی بیسس پر، اس میں وہ لسٹیں بھی بنتی جا رہی ہیں آپ کی. اگر آپ اس کی پرنٹ نکال کے اپنی اس ڈائری میں لگا لیتے ہیں یا آپ اس کو ویسے لکھ لیتے ہیں تو وہ سبحان اللہ وہ آپ ہمارے سامنے ایک پورا وہ بن جائے گا، ایک پرفارما سا بن جائے گا. ذرا میتھمیٹیکلی ہو جائے گا نا، تو پھر ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنے اور اپنے اوپر کام کرنے کی ذرا سہولت ہو جائے گی. کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اور یاد رکھیے، اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کو یہی کہے کہ نہیں تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم پردہ نہ کرو، تم نماز. یہ مطلب ایسے صرف زبانی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات جب خاص طور پہ اہل کتاب کہا جا رہا ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم جو اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کے سب جتنے بھی افراد یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں، ہم سب کون ہیں؟ اہل القرآن. تو اہل القرآن جو ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کی طالبات ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دین سے روک دیتی ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں. کیسے عمل کے ذریعے روکتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم خوب پردہ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس پردے کا حق ادا نہیں کرتے. تو پھر جو پردہ نہیں کرتی خواتین، وہ کیا کہتی ہیں؟ جی دیکھیے ہم نے بہت پردے کرنے والیاں بھی، وہ تو ایسے اور ایسے کرتی ہیں. ایک طرف تو ہم لوگوں کو درس قرآن دیتے اور دوسری طرف ہم کسی کی غیبت کرتے، جھوٹ بولتے، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی ہم نے قرآن پڑھنے والیاں بھی، وہ تو ایسے اور ایسے کرتی ہیں. تو آپ پھر ان کو قرآن کی طرف کیسے دعوت دیں گے؟ وہ تو قرآن کی طرف آنے کی بجائے قرآن سے دور ہو جائیں گے. تو معاملے کے اندر خالص رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لفظوں سے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. ویسے تو ہم لوگوں کو عجز اور انکساری کی آیات پڑھا رہے ہوتے ہیں اور خود ہم ایک تکبر کی فارم میں ہوتے ہیں، ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، ذہنی طور پر ہم تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ مجھے تو بہت پتہ ہے دین کا اور میں تو بہت نمازی پرہیزگار ہوں، جس کو میں بتا رہی ہوں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو پھر وہ جو ہمارے دماغ میں اور ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، وہ لا محالہ ہمارے لہجے میں آ جاتا ہے. تو جس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے متنفر ہو جاتا ہے. وہ ہم سے متنفر نہیں ہوتا، وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے. تو بی کانشیس، ہمیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہم نے ان کو ربانی بنانا ہے، نہ کہ انہیں اللہ کی راہ سے دور کرنا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں. اللہ کی آیات ڈیلی بیسس پر ہم سن رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر، اور دن میں کتنی دفعہ سنتے ہیں. کبھی ہم اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے، تو کبھی آپ دورہ قرآن سن رہے ہیں، کبھی آپ قرآن کا ناظرہ پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، کبھی آپ ویسے کسی اسپیکر کو سننا شروع کرتے، کبھی آپ پڑھا رہے ہیں، کبھی آپ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں. آل دا ٹائم قرآن 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 قرآن، اور پھر بھی ہمارے عمل کے اندر تبدیلی نہ آئے، یا جو نیکی ہم کر رہے ہیں ہم اس سے منہ موڑ جائیں. کتنی خطرناک بات ہے یہ. وہ ایک جگہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے نا کہ اس قرآن کے بعد بھی کوئی اور نصیحت کی ضرورت ہے انہیں. مفہوم ہے آیت کا. سبحان اللہ. کیا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہمیں کسی موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریروں کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی پش کی ضرورت ہے کہ کوئی ہر وقت ہمیں دھکا لگاتا رہے ہماری نیکیوں میں سبقت کرنے میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے میں؟ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر
شرح صدر کے ساتھ عمل کر سکے، نہ صرف یہ کہ خود عمل کریں بلکہ ہم اپنے ارد گرد کے اپنی اولادوں اور اپنے ازواج اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوستوں سب کو اس راہ پر چلنے میں ہم مددگار ہو سکیں۔ اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، تو جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو یکفر بالطاغوت کرے گا، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو تھام لیا، جس نے اس عروۃ الوثقی کو تھام لیا، تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے دنیا کے مصائب، مسائل، پریشانیوں، ڈپریشنز اور ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ عروۃ الوثقی ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے، یہ قرآن، یہ رسی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ تقوی ہمارے اندر پیدا کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ایک حدیث کا کہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ جس رسی کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہو تو پھر ہم کیسے بھٹکیں گے، کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ امیجن کریں نا، ایک رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ کی رہنمائی کرنے والے کے ہاتھ میں، آپ کے رہنما کے ہاتھ میں، اور اس نے آپ کو یہ تاکید کی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اب وہ جدھر جدھر چلا جائے گا، بیچ میں موڑ بھی آئیں گے، بیچ میں کھڈ بھی آئیں گے، بیچ میں بہت کچھ ہوگا، آپ نے وہ رسی نہیں چھوڑی، آپ کے رہنما نے وہ رسی نہیں چھوڑی، تو وہ آپ کو منزل تک پہنچا کے رہے گا، چاہے بیچ میں کتنی ہی دشواریاں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کتنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنا۔ دل چاہتا ہے نا کہ کھینچ کھینچ کے لوگوں کو بٹھائیں، کھینچ کھینچ کے لوگوں کو سنائیں، ان کو بتائیں کہ اس قرآن کے بغیر ہم سیدھے رستے پر چل ہی نہیں سکتے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ تو فرقے بنتے کب ہیں؟ جب ہم قرآن کو چھوڑ کر فروعی مسائل کے پیچھے، اپنے اپنے امام کے پیچھے چل پڑتے، اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے چل پڑتے، اپنے اپنے قائد کے پیچھے چل پڑتے، اور اس کی اصل جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ میں ڈھونڈتے نہیں، تو پھر ہم فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ فرقہ بندی اصل میں نقصان ہمارا ہی ہے نا۔ بہت دفعہ آپ سب نے ماشاءاللہ، آپ سب ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، آپ عمر کے بعض خواتین ایسے حصے میں ہیں جہاں وہ بچوں کو یہ کہانیاں سناتی ہوں گی، اتفاق میں برکت والی۔ میرا نہیں خیال کہ امت مسلمہ اس وقت جس پریشان کن صورتحال میں ہے اس کی کوئی وجہ اس کے علاوہ ہے کہ کوئی فرقے سب ہو گئے، کوئی نیشنلٹی کی بنیاد پر ہو گیا، تو کوئی فروعی مسائل کی بنیاد پر ہو گیا، کوئی فقہی بنیاد پر ہو گیا، اور کوئی جو ہے وہ محض اپنی علاقے اور اپنی قومیت کی بنیاد پر ہو گیا۔ تو جب ہم بٹ گئے تو دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے۔ آگ سے بڑا ہوا گڑا کیا ہے؟ فرقہ بندی، جہنم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ ہم نے اللہ کی اس بلیسنگ کو، اس فضل کو کہ جو ہمارے بیچ میں دشمنیاں تھیں، اللہ نے دین کے نام پر ہماری وہ دشمنیاں دور کر دی۔ اوس اور خزرج کو خطاب کیا جا رہا ہے جو آپس میں دشمن تھے۔ جنگ بعاث میں یہ 100 سال تک آپس میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے مرد جو تھے، جو جنگ کے قابل تھے، وہ ختم ہو گئے، نسلیں ان کی مٹنے والی ہو گئیں۔
پھر یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، یہ شیر و شکر ہو گئے۔ تو ایک دفعہ جب آپ اسلام کے نام پر ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر خدا را فرقہ نہ ہو، پھر اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور نہ ہٹو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ آگ کا گھڑا ہے، یہ آگ کا گھڑا ہے۔ مت کسی کی طرف حقارت سے دیکھیں، یہ فلانے فرقے سے تعلق رکھتا اور یہ فلانے فرقے سے۔ سب سے محبت کریں، سب کو صحیح بات پہنچا دیں، سب تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ سب آپ کے مسلمان بھائی ہیں، مت ایک دوسرے کو کاٹے۔ یہ ایسا ہی ہے کاٹنا جیسا انسان اپنی بازو کاٹ دے، انسان اپنا پاؤں کاٹ دے، انسان اپنا دل نکال کے چیر کر سینہ باہر پھینک دے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تم فلانے فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تم مشرک ہو، تم فلانے فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تم کافر ہو، تم فلانے ہو، تم فلانے ہو۔ کیوں ٹیگ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو؟ ہم آگ کے اس بڑے گھڑے میں گرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے۔ مومن کیا ہے؟ ایک جسم کی مانند، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا پورا جسم اس کا بخار محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ مت اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کریں کہ تم فلانے ملک سے تعلق رکھتے ہو، تم شامی مسلمان ہو تو تم عراقی مسلمان ہو، تو میں پاکستانی ہوں اور سب سے پہلے پاکستان۔ ٹھیک ہے، اپنے ملک کے مفاد کی حفاظت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تو ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے تفرقہ بازی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک جسم بنا دیا تھا، ایک باڈی۔ مت اپنے بازو کاٹ کے پھینکو، مت اپنے ہاتھ کاٹ کے پھینکو، مت اپنے پاؤں کاٹ کے پھینکو، مت اپنا جگر اور اپنا دل نکال کے باہر پھینکو۔ مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اور واقعی ایسا ہو رہا ہے، کچھ نہیں بچ رہا ہمارے ہاتھوں میں۔ حالانکہ تمام مسلم ممالک جو ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نیچرل ریسورسز دی ہیں، ایک سے ایک کے پاس بڑھ کے زبردست قسم کی زمینیں، مر رہے ہیں، پھر بھی مر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو کامیابی کے دنیاوی جو ہم نے معیار بنائے رکھے ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی یہی کامیابی ہے؟ فلاح کیا ہے؟ اور آخرت کی کامیابی۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا واقعی ہم اصل کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام کی زندگیوں پہ غور کریں۔ کل ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ اگر ہمیں فلاح پانی ہے تو ہم نے ان کی زندگیوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، ان کے جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ تو انہوں نے، آپ دیکھیں کہ جب اصل فلاح کا راستہ اپنایا تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہت کامیابیاں دی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اصلاح کے، فلاح کے اصل رستے کے اوپر چلے، اور وہ اصل رستہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اپنی مسجد سیدھی کر کے نہ بیٹھ جائے، اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ دوسروں کی بھی فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ تم لوگ آگ کے گھڑے میں گرنے جاتے ہو اور میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا طریقہ کار غلط ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کام کر تو رہے ہیں لیکن طریقہ غلط ہے۔ امر بالمعروف کو ہم نے سمجھ لیا کہ لٹ پکڑ لے اور لوگوں کو ہانکنا شروع کر دیں، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ طریقہ غلط ہے، نیکی کا پرچار کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ امر بالمعروف جو ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ دوسرے کو اللہ کی طرف بلائیں، سٹیپ وائز اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ جب اس اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جائے گی،
جب وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ والی سٹیج پہ آ جائے گا نا، تو پھر اس کو برائیاں چھوڑنے اور نیکیاں کرنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. لیکن ہم سب سے پہلے ڈونٹ سے شروع کرتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہم یہ کرتے ہیں، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یہ نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہ کرو اللہ جہنم میں پھینک دے. ہم اللہ سے دور کر دیتے ہیں لوگوں کو. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں. اب کیسے کریں گے؟ اللہ کی محبت دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے ساتھ ان کا تعارف کرائیں. آپ اسماء الحسنی پڑھ رہے ہیں نا؟ جس دن ہم نے پہلا اسماء الحسنی پڑھا تھا، اور جب ہم لاسٹ، ابھی اس سفر ہمارا جاری ہے، جب ہم نے وہ جو لاسٹ ہم نے اسماء الحسنی پڑھا، تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت آپ کے دل میں کس طرح کھلتی چلی جا رہی، اس کی محبت دل میں کیسے پیدا ہوتی جا رہی. تو جن کو آپ پورے لیکچر نہیں سنا سکتے، ان کو آپ تھوڑی تھوڑی باتیں تو بتا سکتے ہیں، ان کو وہ نعمتیں تو ریئلائز کرا سکتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہیں. ان کو ان کی اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کی دعوت تو دینا جو اللہ کا طریقہ ہے. کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دیں. عام ایک چٹ چیٹ کے ماحول میں ان کو سکھائیں. یہ حکمتیں ہمیں آنی چاہیے، کس سے کس طرح بات کرنی ہے. ہر کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے کا لیکچر نہیں سن سکتا. اور پھر نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کو نیکیوں میں فیسیلیٹیٹ کریں. حضرت معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو ان کو ایک نصیحت کی تھی، اور وہ کیا کہ سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. جب لا الہ الا اللہ ان کے اندر خوب اچھی طرح رچ بس جائے گا، تو پھر انہیں 5 وقت نماز کا بتانا. پھر جب انہیں نماز کی اچھی سی پہچان ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی، وہ اس کے عادی ہو جائیں گے، اس کی روح کو سمجھ جائیں گے، تو پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا اور ان کے مال میں سے بہترین چیزیں نہ لینا. آج ہمارے داعی دین میں یہ حکمتیں ختم ہو گئی، اور ہم دعوت دین کر رہے ہیں، لیکن آؤٹ کم کوئی نہیں ہے. نظر کچھ نہیں آ رہا. چلتا پھرتا قرآن کہاں نظر آ رہا؟ تو یہ حکمتیں سیکھنی پڑیں گی. نیکی کا حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹھ لے کے کسی کے پیچھے چل پڑیں. نیکی کا حکم دینے سے مراد یہ کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، اس بلانے میں حکمت سے کام لیں، اور اس میں پھر ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں، ان کو سہولت بھی دیں، تھوڑے سے زیادہ کی طرف لے کے جائیں، آہستہ آہستہ لے کے جائیں. جہاں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے وہاں ان کے ساتھ برابر کھڑے ہو جائیں. میں تمہارے ساتھ اس کام میں شامل ہوتی ہوں. تم نے قرآن پڑھنا ہے، میں تمہارے بچے سنبھال لیتی ہوں. یقین کیجئے اگر آپ کو اس دن کلاس لینے کا موقع نہیں بھی ملتا تو آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس چیز میں کمپنسیٹ کر دیں گے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے لوگوں. تمہارے پاس نیٹ کا پیکج نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرے گھر آ جاؤ، ہم اکٹھے مل کے پڑھ لیتے ہیں. تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے، چلو میرے ساتھ شیئر کر لو، چلو میں تمہارا یہ کام کر دیتی ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ ایسا کر دیتی ہوں. سبحان اللہ، اس چیز کی ضرورت ہے. اور یہی طریقہ کار وہ نہی عن المنکر میں بھی ہے. جب لوگ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، ان کو نیکیوں کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ نیکیاں ہیں، تو پھر وہ خود بخود بدعات کو بھی چھوڑ دیں گے، اور منکرات کو بھی چھوڑ دیں گے، اور حرام کو بھی چھوڑ دیں گے. اور یہ طریقہ آپ کو کون سکھاتا ہے؟ یہ حکمت آپ کو قرآن ہی تو سکھاتا ہے. یہ حکمت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نے تو سکھائی ہے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمتیں ایمان پا لینے کے بعد بھی تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. سب کچھ جان لینے کے بعد بھی عمل کی طرف تم نہیں آئے.
اللہ سے بہت دعا کیا کرے، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم ہمارے پاس ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، ہمیں اس سے نفع پہنچا، اور جو ہمیں نفع دے سکتا ہے ہمیں وہ علم عطا فرما. اور علم کا سب سے بڑا نفع کیا ہوگا کہ انسان اس کی روشنی میں اس پر عمل کرے. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت یعنی اللہ کی جنت میں جگہ ملے گی، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں تم وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے میدان میں لایا گیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. میں اکثر اپنی کلاس میں اس آیت کو کوٹ کرتی ہوں. جو لوگ ریگولر ہیں ان کو تو یہ زبانی یاد ہو چکی ہوگی، اور میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے ہمارے ریگولر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس وقت کلاس میں نظر نہیں آ رہے. شاید بجلی کی بندش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. تو یاد رکھیں ہم مسلم ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم خیر امت ہیں، سب سے بہترین امت. ہم دا چوزن ون ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا. لیکن یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا یہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم انہیں برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر شعوری ایمان رکھتے ہو. جب یہ سٹیپس کریں گے تو پھر خیرہ امت بن جائیں. خدا را نکلے اپنی اپنی زندگیوں کی پریشانیوں میں سے. ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی آزمائشیں ہیں، اللہ کے حوالے کریں اپنے مسئلے، اور اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں. فکر کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. فکر کریں میرے بہن بھائی کس راستے پہ چل رہے ہیں. فکر کریں میرے پڑوس میں لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ کا پیغام پہنچائیں ان تک، ان کے مسائل میں ان کی مدد کریں، ان کو اس میں سے نکالیں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں. پھر ہم اپنی زندگی کا مقصد پالیں گے، پھر ہم خیرہ امت بن سکیں گے. پھر ہمیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے نا کہ اخرجت للناس، تمہیں تو اٹھایا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے، اپنا رونا رونے کے لیے تو نہیں اٹھایا گیا. وہ اپنے مسئلے تو اللہ کے حوالے کریں، وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا پورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے ابن آدم تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے تمام مسئلوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تیری محرومیاں تیری دونوں آنکھوں کے بیچ میں کر دوں گا. پھر انسان اپنی محرومیوں کے چکر میں ایسا پڑتا ہے کہ وہ گول گول کولو کے بیل کی طرح اسی کے پیچھے گھومتا رہتا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، صبح شام رات، اور پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے. پھر زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے اور انسان کہتا ہے مہلت ختم ہو گئی، بس یہ فرشتے نظر آ گئے مجھے، میں نے تو ابھی صدقہ بھی کرنا تھا، میں نے تو اپنی نمازوں کو بھی اچھا کرنا تھا، میں نے تو ابھی فلاں کی عیادت کرنی تھی، میں نے تو ابھی فلانے کو جو ہے وہ اس کی مالی مدد کرنی تھی، میں نے تو فلاں کو قرآن کی آیت یاد کرانی تھی، میں نے تو کسی کو قرآن سمجھانا تھا، میں نے تو اپنی نمازیں اچھی کرنی تھی، میں نے تو عمرہ کرنا تھا، میں نے تو حج کرنا تھا، میں نے تو وصیت کرنی تھی. اب موقع ہی نہیں، اب زبان گم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اللہ ہماری ان چلتی سانسوں کے ساتھ ہی ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو. جیسے پہلے یہود کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی نا، تو انہوں نے پوری نہیں کی، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اللہ نے ان سے یہ منصب چھین کر امت مسلمہ کو دے دیا.
جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہی ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس تمہیں کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملیں گی۔ جہاں بھی یہ پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ انہیں پناہ مل بھی گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مرتبہ ہمیں دکھانے کے ساتھ ہی ہمیں وہ شیشہ، وہ آئینہ دکھا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھو انہیں بھی یہ منصب دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے منصب کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، تو پھر ان کو کیا ہوا؟ ان پر محتاجی اور مغلوبیت مسلط کر دی گئی، ان کو اللہ کا غضب پانے والے ہوئے، انہیں ہر جگہ مار پڑی، سوائے اس کے کہ کہیں اللہ نے انہیں مہلت دے دی یا لوگوں کے ساتھ معاہدے میں آ کر انہوں نے اپنے لیے کچھ مقام بنا لیا۔ تو یاد رکھیے یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں اور ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں، ان نکات کو ذہن میں رکھیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ آج خوار ہو رہی ہے، اور اپنی اپنی جگہ پر پہلے اپنی ذات، پھر اپنا گھر، پھر اپنا کنبہ قبیلہ، پھر اپنے پڑوس، پھر ارد گرد کی آہستہ آہستہ اصلاح کرتے چلے جائیں۔ جہاں جنریشنز میں یہ مصیبت ہمارے اوپر پڑی ہے تو کچھ جنریشنز لگیں گی تو پھر ریوائول ہو جائے گا، پھر ہم اس مرتبے مقام کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن کسی کو تو قدم اٹھانا پڑے گا، کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی۔ وہ بارش کا پہلا قطرہ ہم سب ہی کیوں نہ ثابت ہوں۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور یہ نیکی بھی کریں گے تو یہ جو بھی نیکی کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے مطلوب انسان میں ہونی چاہیے، تراویح اور تہجد وغیرہ کا اہتمام کرنا، اللہ کے آگے طویل سجدے کرنا، طویل قیام کرنا۔ یاد رکھیے فرض عبادات جو نمازیں ہیں ان میں بہت طویل قیام اور سجدے نہیں ہوتے، کیونکہ جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو سب کا لحاظ کیا جاتا ہے، بچوں کا، بوڑھوں کا، بچوں والی ماؤں کا، بیماروں کا، تو اس میں معتدل قرات ہوتی ہے اور بہت لمبی نہیں، عموماً بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن جو آپ کی نفل عبادت ہے، جو تہجد ہے، جو اشراق یا چاشے، جس طرح بھی آپ نوافل پڑھتے ہیں تو اس میں لمبے سجدے کرنا اور لمبا قیام کرنا انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔ تو اب موقع ہے، تراویح کا بھی موقع ملے گا، اور پھر تہجد میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں تو وہ طویل قیام کرنے کی اور طویل سجدے کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز جو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں جو اللہ کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس قوم کو بھی بیان کیا، اس قوم کے اگر تھوڑے سے لوگوں میں بھی کوئی صفات ہیں، کوئی بھلائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائی لائٹ ضرور کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، پوری کی پوری کمیونٹی کے اوپر چند لوگوں کے طرز عمل کی وجہ سے ان کو ٹیگ نہیں کر دینا چاہیے، کسی ایک انسان کی کسی ایک برائی کے ساتھ اس کو ٹیگ نہیں کر دینا چاہیے، اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی پالش کرنا چاہیے، ان کو بھی انلائٹن کرنا چاہیے، ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ برائی کو اس بندے تک، اس کمیونٹی تک ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ اصلاح کریں، اور جو ان کے اندر اچھائیاں ہیں وہ دوسروں تک بھی بیان کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں ان کے تھوڑے سے لوگوں کا بھی اچھا طریقہ، اور ان کے جو زیادہ لوگوں کا طریقہ تھا وہ بھی اللہ نے ہمیں اس لیے بتا دیا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔
اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا، نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں ٹھنڈ ہو یعنی پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جو بھی نیک عمل ہوگا تو وہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیں گے، ان کو دنیاوی طور پہ فائدے دے دیں گے، لیکن آخرت میں وہ بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے جڑ کٹی کھیتی ہوتی ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ان کا وزن جو ہے ایسی نیکیوں کا نہیں ہوگا۔ اور اسی پر مثال ہے ان لوگوں کی جو ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں۔ کل کے پارے میں بھی ہم نے سیکھی تھی نا یہ مثال، جو صرف دکھاوے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ کی معصیت کے کام کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہوا منصورہ بنا کے اڑا دے گا، راکھ بنا کے اڑا دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ جو ظاہری نیکی کے کام تو کرتے ہیں لیکن نیت اپنی درست نہیں رکھتے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری محنتیں مشقتیں صرف دنیا کمانے کے لیے لگا دی تو آخرت میں پھر ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کل بھی ہم نے اس طرح کی ایک آیت کو بہت اچھے سے سمجھا تھا۔ اچھائی کرنا، نارمز میں لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی بھلائی کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، اس سے نہیں روکا گیا آپ کو۔ نان مسلم کو اپنا رازدار بنانا، ان کے دین کے ریچولز کو اپنا لینا، ان کا فائدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اس چیز سے روکا گیا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو فوراً کہیں، آپ سب کے مائک میوٹ ہے، میوٹ مائک میں کہیے سمعنا واطعنا وسلمنا، بولیے ذرا اپنے آپ کو کانشیس کر کے بولیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں تو ذرا کانشیس ہو کے بولیے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اس کی اطاعت کی، وسلمنا اور ہم فرما بردار ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو ریئلائز کراتے ہیں۔ اور اب آگے ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا، جماعت ڈزنٹ مین کہ اپنے فرقے کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، کیونکہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ وسعت والا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اہل کتاب کے ساتھ ایک ویسے ہی تعلق ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو فالو کرنے والے ہیں، ان کتابوں کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن وہ ہم سے محبت نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ سب سے زیادہ بغض جو ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ جو بغض ہے نا وہ یہود اور مشرکین رکھتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر عیسائی آ جاتے ہیں۔ حالانکہ تم تمام کتب آسمانی پر ایمان رکھتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف۔ ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرط یہ کہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو تو ان جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے۔
سبحان اللہ. ہم ہر وقت ایک ہی رونا روتے رہتے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ ہندوؤں کی سازش ہے، یہ عیسائیوں کی سازش ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ہمارا فلانا حق مارا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ تدبیریں کرتے ہیں تمہارے خلاف، وہ تمہارے خلاف چالیں چلتے ہیں، وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی چالیں ایسی ہیں کہ پہاڑ ہلا جائیں، پہاڑ ٹل جائیں، ایسی زبردست پلاننگ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم تقویٰ کرتے رہو نا، تو اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ حکمت والا تو کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ اقتدار والا تو کوئی نہیں ہے. ان کی سازشیں ہمارے اوپر کیوں کامیاب ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے تقویٰ چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. تو مصیبت مسئلہ ہمارے اندر ہے. ان کی سازش، وہ تو اپنے دین کے خیر خواہ ہیں، وہ تو اپنے اپنے ملکوں کے خیر خواہ ہیں، وہ تو اپنی اپنی ملکوں کی اپنے اپنے دین کے بینیفٹ میں کام کر رہے ہیں. وہ ہمارے کیا لگتے ہیں کہ وہ ہمارا فائدہ سوچیں گے؟ تو وہ اگر ہمیں نقصان دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اگر ان کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام چھوڑ دیا. اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے. جب یہاں پر غزوہ احد کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. تو یہاں پر سے سیکھنے کی چیز یہ ہے، الصبح اٹھیں. غدوتا کا لفظ آ رہا ہے، غدوتا صبح صبح، الصبح فجر کے ٹائم پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی. یہ جو ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا نا قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم برکت والا وقت نکال دیتے. جو صبح کے 2 گھنٹے ہے نا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد کا جو وقت، جو ابتدائی وقت ہے، اس میں آپ جو باقی دن میں آپ 2 گھنٹے میں کام کرتے نا، آپ اس میں 3 سے 4 دن میں آپ 3 سے 4 گھنٹوں میں کام کرتے ہیں، تو اس وقت میں وہ آپ 2 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں. اتنی برکت ہوتی ہے اس وقت میں. لیکن اس ٹائم کو ہم سو کے گزار دیتے ہیں، تو پھر وہ برکت کا وقت گزر جاتا ہے، پھر سارا دن ہم خود بھی لتھارجک رہتے ہیں اور کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتے. تو صبح سویرے اٹھنے کی عادت بنانی ہے. اس رمضان میں یہ عادت بنائیں کہ رات کو ضرور سوئیں تراویح کے بعد، اور فجر کے بعد نہ سوئیں. پھر فارغ ہو جائیں اپنے قرآن پڑھنے پڑھانے سے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک نیپ لے لیں اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے. یہ عادت بنا لیں، فجر کے بعد نہ سوئیں. بہت برکت والا وقت ہوتا ہے. اپنے سارے صبح کے کام، صفائیاں، کھانے پکانے، یہ وہ سب اس ٹائم پہ نپٹا لیں. اور ایون قرآن یاد کرنے کے لیے بہترین وقت ہے وہ. اگر آپ قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ بہترین وقت ہے. اس وقت قرآن یاد کرنا، جو یاد کیا جاتا ہے وہ آپ بھولتے نہیں ہیں. اور آپ مسلمانوں کو جنگ کے لیے معمور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہوں نے بزدلی دکھائی. کون تھے یہ؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ. جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس مڑ گیا، یہ کہہ کر کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا احد کے جنگ کے لیے، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو بہت جوشیلے ہو رہے تھے اس وقت کہ بدر میں وہ شامل نہیں ہو سکے، تو وہ کہتے نہیں جی ہم آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی اور مدینہ سے نکل کر احد کے مقام پر کی طرف کا ارادہ کیا. تو یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی واپس چلے گئے بہانہ کر کے نا کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا. تو اس وقت جب 1000 لوگوں میں سے 300 لوگ نکل کے پیچھے 700 لوگ رہ گئے، تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو تھے یہ تھوڑا سا کمزور پڑ گئے، اور انہوں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں کیونکہ اب تو ہم بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. اور بدر کی شکست میں جو ہوئی تھی تو ابو سفیان جو ہے وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا تھا، بہت ہی زبردست تیاری کے ساتھ آ رہا تھا. اس طرف اشارہ ہے. حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. دیکھیے مشکل وقت میں اللہ تعالی مومنوں کو سنبھال لیتا ہے. منافقین کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ بھی نہیں، مشرکوں کی اللہ کو پرواہ ہی نہیں. وہ نئی نیکی کرتے نہ سے، لیکن مومن نیکی نہیں کرتا، اس کی فکر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو
دور نہیں ہونے دیتا اپنے آپ سے. آپ کہتے ہیں نا کہ بیماری کیوں آ گئی, میں تو نیکی کر رہا تھا, یہ مسئلہ کیوں ہو گیا, وہ آزمائش کیوں آ گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ایک روٹین میں نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو قلبی تعلق ہوتا ہے نا ہمارا اللہ کے ساتھ, یا ہماری جو زیادہ نیکی کرنے کا پوٹینشیل ہوتا ہے نا, ہم اس میں کمزور ہونا شروع ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دیتے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی حالات آگے پیچھے ہو جاتی ہے, کوئی مالی کمی بیشی ہو جاتی ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے, ہم دوبارہ سے اس ریوائول میں آ جاتے ہیں اپنے تعلق میں. اور اپنے اللہ تعالیٰ کو ہماری فکر ہے, تو چیزوں سے گھبرایا نہ کریں. یہ اللہ کی محبت ہے ہم سے کہ وہ ہمیں ہلاتا رہتا ہے. اس نے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا. جن کی فکر نہیں نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا. کرو عیش, اور نعمتیں دینا شروع کر دیتا, اور نوازتا, اور نواز, جو کرو عیش کر لو. عیش جو دنیا میں کرنی, آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں. لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس مرتبے سے نیچے نہیں آنے دینا چاہتا. اس کو فکر ہوتی ہے مومن کی